کون ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں الذین اذا ذکر اللہ، دو جملوں میں جواب دے دیا، فرمایا دیکھ لے جنہیں تکنے سے اللہ یاد آئے، جن کا چہرہ دیکھنے سے خدا یاد آ جائے، جن کی زیارت کرنے سے اللہ کی یاد آ جائے، جن کی باتیں سننے سے دنیا کی محبت دل سے نکلتی جائے، آخرت کی محبت دل میں آتی جائے، سمجھ لیں اللہ والے۔ اللہ جب میں کہتا ہوں مولا میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے پہلے اپنا نام ہے حال دیکھ۔ قرآن مقدس کی تعلیمات کی روشنی میں اگر عزت کے معبود اور مقرر بندوں کا تذکرہ گزشتہ جمعہ مبارک میں آپ کی سماعتوں کی نظر کیا، اور آج اسی سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے جو دوست ہیں لا خوف علیہم، اللہ کا قرآن کہتا ہے ان پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم يحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ آخر وجہ کیا ہے کہ انہیں خوف نہیں ہوگا، غمگین نہیں ہوں گے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی دوستی کے معیار میں پورا اترتا ہے اور جب اسے اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کی فہرست میں داخل فرما لیتا ہے تو پھر وہ اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے، اور جب اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے تو ہر حال میں وہ پھر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ انسان کو جو خوف ہوتا ہے بعض اوقات معاش کا خوف ہوتا ہے، بعض اوقات معاشرے کا خوف ہوتا ہے، اور جب پتا ہو کہ جو ہوگا میرے رب کی طرف سے ہے تو پھر وہ اس خوف سے نکل جاتا ہے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ میرے لیے میرا رب کبھی وہ معاملہ نہیں فرمائے گا جو میرے لیے نقصان دہ ہے۔ ان کے علامات پر بھی بات ہوئی تو ہم نے قرآن مقدس کی سورۃ الفرقان کی کچھ آیتیں پڑھی اور آپ نے سماعت بھی فرمائی۔ ایک اور بات حضرت عبداللہ ابن عباس راوی ہے اور میرے کریم آقا کا فرمان ہے، اور جناب عبداللہ بن عباس کون ہیں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بھائی ہیں۔ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشراف امتی حملۃ القرآن واصحاب اللیل، فرمایا میری امت کے شرفاء اور عزت دار دو طبقات کے لوگ ہیں، ایک حملۃ القرآن، وہ جو قرآن پر عمل کرنے والے علماء ہیں، اور دوسرا اصحاب اللیل، جو راتوں کو جاگ کر اللہ کی عبادت کرنے والے۔ اب اگر ہم غور کریں تو ہمارے معاشرے میں معیار عزت، جو معیار عزت قرآن نے بیان کیا وہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں توقیر اور عزت کا معیار دو چیزیں ہیں، دولت و منصب۔ جس کے پاس عہدہ ہے ہم سمجھتے ہیں وہ عزت والا ہے، جس کے پاس دولت ہے ہم سمجھتے ہیں وہ عزت والا ہے۔ لیکن اللہ کا قرآن اور رسول اللہ کا فرمان دونوں اس بات کے شاہد ہیں، دولت کا ہونا بھی معیار عزت نہیں
عہدے کا ہونا بھی معیار عزت ہے۔ اللہ کی نظر میں میرے آقا فرماتے ہیں میری امت میں سے سردار اور اشراف اور شرفاء قرآن پڑھنے والے اور عمل کرنے والے اور راتوں کو جاگ کر اللہ کو منانے والے۔ ایک اور نشانی اللہ کے ولی جو سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، جو گزشتہ جمعہ بیان نہیں ہو سکی اس سے آگے وہ کنٹینیو کر رہے ہیں۔ خالق کی غیرت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک اللہ کے بندے، رحمان کے بندے جن کی خاصیتیں، خصوصیتیں، شرف و قدر و منزلت و علامتیں قرآن بیان کر رہا ہے، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں اذا انفقوا، جب خرچ کرتے ہیں دو چیزیں، لم یسرفوا، فضول خرچی نہیں کرتے۔ کیا؟ فضول خرچی نہیں کرتے۔ عرض کیجیے آقا لاکھوں روپے راہ خدا میں خرچ کر دیتا، فضول خرچی کہلائے گا؟ فَمَنْ لَا إِسْرَافَ فِي الْخَيْرِ، نیکی کے کاموں میں جتنا خرچ کیا جائے یہ فضول خرچی نہیں ہے۔ اب پتہ چلا دین کے لیے، اللہ کے دین کی مدد کے لیے، اللہ کے بندوں کی مدد کے لیے لاکھوں روپے، کروڑوں روپے فضول خرچی نہیں ہے، لیکن ہم دین کی طرف لگاتے نہیں ہیں، دنیا داری کے پیچھے رہتے نہیں ہیں۔ براتوں پہ لاکھوں اٹھانے والے حق میں دیتے وقت پورا حق میں نہیں ہے، پورا حق میں نہیں ہے۔ یہ بات تو چھوڑے نا کہ نکاح خان کو فیس کتنی دیتے ہیں، مسجد مدرسے کے ساتھ مدد کتنی کرتے ہیں، خوشی کا موقع ہے اللہ کے گھر کی مدد کر دیتے ہیں، مدرسے کی خدمت کرتے ہیں، اور آواز کھانا نہیں، وہ نہیں، اپنے گھر میں جانے والے وہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں چونکہ ان کا تعلق تھوڑا سا دین کے ساتھ ہے، اللہ رسول کا حکم ہے تو وہ بھی پورے نہیں دیے۔ 5000 نکلے، میں نے کہا چاندی کے اعتبار سے حق مہر ہوتا ہے اور چاندی 16,000 روپے پہ پہنچی ہوئی ہے، حق مہر ابھی 5,000 روپے۔ اس وقت اگر رفع آئیڈیا ہم لگائیں نا، رفع آئیڈیا مجھے ایگزیکٹ آئیڈیا نہیں ہے کہ آج کل چاندی کا ریٹ کیا ہے، لیکن آپ ذہن میں رکھیں کہ 2.5 تولے چاندی سے کم اگر حق مہر رکھا تو نکاح نہیں ہوگا۔ نہیں جو 5,000 لکھا تو بہت نہیں لکھا، یعنی شیطان چاہتا ہے اڑانے پہ آئے تو ڈھول بازے پہ اور ناچنے والوں پہ ہزاروں اڑا دے، لاکھوں اڑا دے۔ میں لاہور کی طرف جا رہا تھا، یہ وزیر آباد کو کراس کیا، میرا بیٹا ساتھ سیٹ پہ بیٹھا تھا، آگے کچھ گاڑیاں بارات کی تھی، انہوں نے نوٹ اڑانا شروع کر دیے، پہلے 10-20 والے کاپیاں روڈ پہ اڑا رہے، اس کے بعد 50 والی کاپیاں، پھر 100 والی کاپیاں، پھر 500 والے کاپیاں اڑا رہے ہیں۔ اور یہی بندے مسجد میں آ کر بیٹھے ہو تو جیب میں ہاتھ آ کے پھٹا ہوا ٹوٹ نکال کے اللہ کے راستے میں لاکھوں روپے راستے میں روڈ پر اڑانے والے حق مہر دیتے ہوئے اپنے گھر آنے والی اس عزت کو حق مہر دیا جا رہا ہے، جس کے لیے اتنا اہتمام کیا ہے، دلہن کا حق ہے، وہ بھی پورا نہیں دیتے، کیونکہ وہ حق مہر وہی ساتھ جیب میں نہیں ڈالنا، وہ محلے والوں میں نہیں جانا، وہ دلہن کا ہے جو ان کے گھر میں جا رہی ہے، بیاہ کے لے کے جا رہے ہیں، لیکن حق میں وہ کیونکہ شیطان کہتا ہے یہاں خرچ نہ کرنا، ہر کام جو دین کے الٹ ہے وہاں پہ خرچ کرنا ہے، اور جہاں دین کو
مطلب نہیں ہے فضول خرچی نہیں کرتا تو پیسے خرچ ہی نہیں کرتا، کنجوس بن جاتا ہے. فرمایا نہیں، وہ کنجوس بھی نہیں ہوتا. فرمایا وَلَمْ يَقْتُرُوا، نہ فضول خرچی کرنے والا ہے اور نہ ہی کنجوسی کرنے والا ہے. نہ فضول خرچی نہ کنجوسی. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، درمیانی راہ اعتدال پر رہتا ہے، نہ اڑاتا جاتا ہے فضول، نہ بالکل مٹھی بند کر کے بند کر لیتا ہے. نہیں، جہاں ضرورت ہے خرچ کرتا ہے، جہاں اللہ کے بندوں کی مدد کرنی ہے وہاں خرچ کرتا ہے، اور جہاں خرچ کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے وہاں خرچ. آج کریم میں فرماتے مالا والے سخی نہیں ہوتے، سخیاں مال نہیں ہوتا. اٹھے اٹھے تمہیں جہانی سخی کا کال نہیں ہوتا. اب آئے مفسرین نے کیا فرمایا؟ اسراف فضول خرچی کسے کہتے ہیں؟ آج علم بیٹھے ہیں اور میری بات کو اپنے دل میں جگہ دیں گے. الاسراف الانفاق فی معصیۃ اللہ وَإِنْ قَلَّتْ. فرمایا اسراف فضول خرچی کیا ہے؟ گناہ کے راستے میں خرچ اگر کیا جائے اسے فضول خرچی کہا جائے گا، اگرچہ تھوڑا سا ہی خرچ کیا جائے. عام طور پر فضول خرچی کا معنی یہ ہوتا ہے نا بہت زیادہ خرچ کر دینا. نہیں نہیں نہیں، فرمایا یہاں جو فضول خرچی سے مراد ہے چاہے 1 روپیہ ہو لیکن خرچ وہاں ہو جہاں سے فائدہ نہیں ہے، ثواب نہیں ہے، گناہ کا کام ہے، فضول خرچی ہے. وہی قلیل مقدار میں تھوڑا سا ہے لیکن ہے اللہ کی نافرمانی میں. اب ناچنے والوں پر 1 کروڑ ڈال رہا ہے، وہ بھی فضول خرچی ہے. جن کے پاس کروڑ نہیں ہے وہ 100 روپے کے 10 کروڑ لیتے ہیں 50 والے. چلو میں بھی نالی ڈال جاؤں کہہ میرے منڈے سے دیہاتی میں بھی آگے کرتے. اب اس نے ہزاروں لاکھوں نہیں اٹھائے، 100 روپے ڈال رہا ہے، اسے بھی جرم، اس کا بھی یہ جرم ہے اور یہ فضول خرچی ہے اور گناہ ہے، اس پر بھی اللہ کو کٹ فرمائے. تھوڑا سا ہے. والمقدار منع حق اللہ تعالی. کنجوسی کیا ہے، اقتار کیا ہے جو قرآن نے بیان کیا. وَلَمْ يَقْتُرُوا، فرماتے اقتار کا معنی ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے ہاتھ روک لینا. جو اللہ کا حق ہے اسے ادا نہ کرنا، یہ کیا ہے؟ فضول خرچی. یہ کیا ہے؟ کنجوسی ہے. اور برائی کے لیے خرچ کرنا اللہ اکبر، فرمایا فضول خرچی ہے. اور اللہ کا حق نہ دینا یہ کنجوسی ہے. پتہ چلا ہم نے کنجوسی سمجھا تو کھانا جانا نہ کھلائے، جو کسی کو پوچھے نہ، پتا نہیں اللہ کا حق ہے زکات نہیں دے رہا، کنجوس ہے. اس کا بدلہ نہیں دیکھا جائے گا، اس کے شادی خوشی کے موقع پر کھانے پکانے نہیں دیکھے جائیں گے، اس کا دیکھا جائے گا کہ وہ اللہ کا حق بھی ادا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. زکات کچھ حج مشرف کا مطلب ہے جب تم اٹھا رہے ہیں انہیں ہوئی کوئی نہیں، میں جتنی ہوئی ہے وہ اللہ کے فضل سے ہوئی. اللہ کا حق اگر ہم دیتے ہوتے تو یہ بے موسم کی بارشیں نہ ہو. جب بارش کی ضرورت ہوتی ہے بارش کی بوند بوند کو ترس جاتے ہیں، اور جب فصلیں پک جاتی ہیں بارشیں رکنے کا نام نہیں لیتی. وہ کسی نے کہا تھا جب میں کہتا ہوں مولا میرا حال
اپنا نام اعمال دیکھ. جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو کسان کہتا ہے یہ میری محنت ہے. میرے بھائی یہ کون سی محنت ہے؟ تو نے مٹی کے سپرد ایک دانے گندم کیا تھا. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وہ رب تمہیں ایک دانے کے بدلے 7 بالیاں دیتا ہے. ہر بالی میں 100 دانہ ہوتا ہے. ایک کے بدلے جس رب نے تجھے 700 دیے ہیں اس کی راہ میں 7 دانے دیتے ہوئے بھی موت پڑ رہی ہے. وہ اتنا کچھ عطا کر رہا ہے اور دانا بھی تم نے وہاں ڈالا جہاں کوئی اپنی گردن اٹھا کے مجھے بتائے سنبھالنے کے لیے زمین میں گڑھ ہو کے رکھتا ہے؟ نہیں. پڑولے میں ڈال کے رکھتے ہیں, بوریوں میں بند کر کے, بیچ میں گولیاں رکھتے ہیں کیوں خراب نہ ہو جائے. ویسے زمین پہ رکھیں گے خراب ہو جائے گی. اینٹیں رکھ کے اگر پڑولا نہ ہو تو اینٹیں رکھ کے پھٹے رکھ کے پھر گندم رکھتے ہیں, زمین پہ ہوگی تو خراب ہو جائے گی. ارے تو زمین پہ اپنی گندم نہیں رکھتا. اللہ فرماتا ہے مجھ پہ بھروسہ کر, مٹی میں دفن کر, ایک کے بدلے میں 700 نہ دو تو مجھے رب نے کہا. تو جہاں گندم نے ضائع ہو جانا تھا, خراب ہو جاتا تھا, تو نے وہاں جا کے رکھی. اللہ نے پھر بھی تجھے عطا فرمایا ہے تو اس کی راہ میں دیتے ہوئے ہاتھ روک کیوں رہا. تو پتہ چلا کنجوسی کیا ہے؟ اللہ کی حق کو روک لینا. اور فضول خرچی کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی میں مال کو خرچ کر دینا. جناب عمر بن خطاب فرماتے ہیں, اب اس میں بڑے بڑے پکڑ میں آ جائیں گے. جناب عمر پاک کا قول ہے, بات بڑی سخت ہے. میں کل سوچتا رہا یہ روایت بیان کروں کہ نہ کروں. اب میں بات چونکہ دیکھ جا چکی ہے تو بیان کر دیتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کفا طرفا اللہ یشتہی الرجل شیئا الا اشتراه واکلہ. آپ فرماتے ہیں اسراف, فضول خرچی یہ ہے کہ بندے کو جو چیز پسند آئے خرید لے. جو چیز پسند آ گئی اسے خرید لے, بس یہ خرید لینی ہے. فرمایا یہ فضول خرچی, یہ فضول خرچی. اب مجھے بتائیں اس میں تو سارے لگے جائیں گے. اپنی ہر پسند کی چیز کو خرید لینے کا نام فضول خرچی ہے. خریدنی ہے تو وہ چیز خرید جس کے بنا گزارا نہیں ہے, جس کے بغیر وقت نہیں گزرتا, جو انتہائی ضرورت کی چیز ہے. اب یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو گئی. جو چیز ضروری ہے وہ نہ خریدنا کنجوسی ہے, اور ہر چیز کو خرید لینا ضرورت ہو یا نہ ہو یہ کیا ہے؟ فضول خرچی ہے. اللہ کا ولی ان دونوں چیزوں سے بچتا ہے. جو ضرورت کی چیز ہے وہ ضرور خریدتا ہے, اور جو ضرورت نہیں ہے صرف اپنی پسند کی وجہ سے خرید لینا, اس سے وہ بچتا ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, اگر اس حدیث پاک کو ہم پڑھ کے قرآن کی آیت کے ضمن میں اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں, میرا خیال ہے ہمارے گھروں کے بجٹ کا 25% بچ جائے گا. 25% بچ جائے گا. ہماری جیب خرچ کا 25% بچ جائے گا. ذہن میں یہ ہو جو چیز ضروری ہے وہ لینی ہے. جو پسند ہے ہر پسند چیز نہیں لینی, ہر پسندیدہ چیز نہیں لینی. تو آج آپ نے آج کے بعد 1 مہینے تک اپنے گھر میں خاموشی سے صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے گھروں میں پورے مہینے میں جتنی پرچیزنگ ہوئی ہے, چیزیں خریدی گئی ہیں, کتنی پسند کی وجہ سے خریدی گئی ہیں اور کتنی ضرورت کی وجہ سے خریدی گئی. اب ایک گھر میں پسند کی چیزوں سے گھر بھرا ہو, قریب والے ہمسائے کے گھر میں رات کا کھانا بھی میسر نہ ہو. میرے آقا فرماتے ہیں مسلمان تو نہ کہو, اسے حق نہیں ہے خود کو مسلمان کہنے کا جو پیٹ بھر کے سو جائے اور بہت ہی بھوکا ہے. یہ
تعلیمات پر ہم نے عمل کرنا ہے. اس سے یہ نہیں کہ دودھ کی نہریں بہہ پڑیں گی، لیکن اتنا کم از کم ہوگا کہ ہماری زندگیوں میں سکون آیا، ہماری زندگیوں میں وہ ٹینشن جو ہے نا دن رات کی، وہ ڈپریشن، وہ مائنس ہو جائے. آئیے امام بغوی کے حوالے سے میں روایت کرنے لگا ہوں. صاحب مدری، صاحب تفسیر مدری، قاضی ثناء اللہ پانی پتی بھی ان آیتوں کے ضمن میں یہ بات لکھتے ہیں. اگر آپ کا ذوق ہے تو میں روایت پڑھ لیتا ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام بغوی فرماتے ہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں سوال ہوا من اولیاء اللہ. سوال میرے نبی سے ہو رہا ہے. سوال کرنے والے صحابی ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے من اولیاء اللہ، اللہ کے دوست کون ہے؟ اللہ کے ولی کون ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں الذین اذا ذکر اللہ. فرمایا دیکھ لے جنہیں تکنے سے اللہ یاد آئے، جن کا چہرہ دیکھنے سے خدا یاد آ جائے، جن کی زیارت کرنے سے اللہ کی یاد آ جائے، جن کی باتیں سننے سے دنیا کی محبت دل سے نکلتی جائے، آخرت کی محبت دل میں آتی جائے. سمجھ لیں اللہ والے اللہ کے ولی ہیں، یہ اللہ کے دوست ہیں. آگے فرماتے ہیں ان اولیاء، حدیث قدسی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اولیائی من عبادی الذین یذکرون بذکری واذکر بذکرہم. میرے آقا فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے میرے بندوں میں سے میرے ولی وہ ہیں، میرے دوست وہ ہیں جن کی یاد میرے ذکر سے، میری یاد ان کے ذکر سے، جن کی یاد میرے ذکر سے، میرا ذکر ہو، ولی یاد آ جائے، ولی کا ذکر ہو، میں یاد آ جاؤں. فرمایا میرا نام لیا جائے، مجھے یاد کیا جائے، میری بات کی جائے، ذہنوں میں میرا دوست آ جائے، جو ولی ذہن میں آ جائے، جس کا خیال آ جائے، اور جس کے پاس بیٹھ کر جس کا مکھڑا دیکھ کر میں یاد آ جاؤں، سمجھ لو وہ میرا دوست ہے، وہ میرا. اچھا معذرت کے ساتھ فی زمانہ بڑی بڑی درگاہوں پہ قبضہ نشین، داڑھی منڈے اور ریچھ کتوں کی لڑائیاں کروانے والے، گھوڑے دوڑانے والے، سر کسی میلوں پہ اور آغاز کی تقریبات پہ لگوانے والے، موت کے کنویں لگوانے والے، انہیں دیکھ کر خدا یاد آتا ہے. وہ ذمہ دار میں بولتا میں پہ کسی وہاں جانا ہے تو میرے لانا کو کوئی کچھ نہیں کہتا. بھائی جن کے وہاں جائیں سر کسوں سے ملاقات ہو، موت کے کنویں لگے ہوئے ہوں، میوزک چل رہے ہوں، سمجھ لیں کاملوں کی درگاہوں پر ناہنجار بیٹھ گئے ہیں، نالائق بیٹھ گئے ہیں، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے بن آ گئے ہیں. جملہ بابا جان رضی اللہ عنہ کی برات پہ پڑھ رحمت نازل فرمائے، ایک جملہ فرمایا کرتے تھے پتر کردار ایسا رکھنا ہے
کے بیٹھو، تمہیں بتانا نہ پڑے کہ فلاں درگاہ سے ہم سے زیادہ نشین ہوتے ہیں، ہم صاحبزادے ہوتے ہیں، تمہیں دیکھ کر لوگ دین کی طرف ایسے آ جائیں۔ تمہیں بتانا نہ پڑے کہ ہم بزرگوں کی اولاد ہیں، ہمارے ابا جی ولی تھے، ہمارے دادا جی ولی تھے، دادا جان کا مزار وہاں ہے، پر دادا کا مزار وہاں ہے، یہ بتانے کی نوبت نہ آئے۔ خود میں کچھ ہے تو پھر رسول اللہ کے دین کے خادم بن جانا، پھر رسول اللہ کا دین آگے پہنچانا، خود میں کچھ پیدا کرنا، یہ نہ کہنا کدرم سلطان ہوں، میرے ابا جی بادشاہ تھے، بھائی ابا جی تو بادشاہ تھے، آپ کیا ہے؟ وہ کسی نے کہا تھا بات بات پہ تو کہتا ہے کہ تو کیا ہے، ذرا خود ہی بتا یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ پتہ چلا اللہ کا ولی وہ ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آیا۔ اور میں گلہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ گلہ سوشل میڈیا کو پلیٹ فارم سے اوپن جاتا ہے، ہزاروں لوگ اس کے بعد دیکھتے ہیں۔ گزشتہ جمعہ میں نے عالم دین کا کلام پڑھا، تقریباً 40-50 ہزار لوگوں نے دیکھا، پسندیدگی کا اعلان کیا۔ یہ آپ سے خراب ہوتا ہے لیکن بہت سارے اسے ملٹی پلائی کرنے سے ہزاروں لوگ اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں۔ وہ گلہ یہ ہے کہ اولیاء کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مجذوب ولی، ایک ہے سالک ولی۔ ہمارے پنجاب اور کشمیر کے کلچر میں مجذوبیت کو کمال سمجھا جاتا ہے کہ مجذوب ولی بہت پہنچا ہوا ہے، سائن لوگ جسے ہم کہتے ہیں، لیکن تصوف اور طریقت کی کتابوں میں اور شریعت کی نگاہ میں مجذوب وہ ہوتا ہے کہ جو خود حالت جذب میں ہے، اب وہ اللہ کی مخلوق کو ہدایت اور رہنمائی نہیں کر سکتا، وہ خود جنتی ہے، لیکن اگر آپ نے جنتی بننا ہے تو آپ کو کسی سالک ولی کے پاس جانا پڑے گا، اور سالک ولی وہ ہے جو قرآن اور حدیث بھی پڑھتا ہو اور رسول اللہ کے دین کی تبلیغ بھی فرماتا ہو۔ جیسا کہ داتا گنج بخش علی حجویری یہ مجذوب ولی نہیں تھے، سالک ولی تھے، انہوں نے تربیت فرمائی، بات فرمائے، لوگوں کو کلمے پڑھائے اور دین کی طرف لے کر آئے۔ مجذوب کی مثال صوفیاء کرام دیتے ہیں، اس کی مثال ایسے جیسے کسی کو آگ لگی ہوئی ہو، کسی کو آگ لگ جائے کسی کے جسم کو، اب وہ جل رہا ہے، اس کے کپڑے جل رہے ہیں، ڈریس کوڈ جل رہی ہے، چمڑا جل رہا ہے، آپ اس کے پاس جائیں، اسے کہیں گے یار 20 روپے سے پڑھائیں ذرا میں پانی پینا 20 روپے پڑھائیں۔ جس کے جسم کو آگ لگی ہو وہ آپ کو 20 دے گا یا 2 گالیاں دے گا؟ وہ تو 2 گالیاں نکالے گا کہ میں مر رہا ہوں اور تجھے پیسے چاہیے۔ نہیں، اسے تو آگ لگی ہو، آپ کہیں یار مہربانی کر ذرا مجھے کوئی میڈیسن دے دے، یار میں بیمار ہوں، طبیعت بڑی ڈسٹرب ہوئی ہوئی ہے، میں خود جل رہا ہوں، مجھے دوائی بھی پڑی۔ فرماتے ہیں وہ اللہ کے عشق کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ دنیا سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ کہاں کہ خبر شد خبر شباب میں یاد، اسے نہ اپنے کپڑوں کی فکر ہوتی ہے، نہ کپڑوں کا خیال ہوتا ہے، نہ لباس کا خیال ہوتا ہے، وہ کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ کچھ نہیں ہے، لیکن وہ خود جنتی ہے، اللہ کا دوست ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی مخلوق کو اس سے دور رہنے کو کہا گیا ہے۔ اس کے قریب جائیں گے تو اس کی زبان پر راہ بنی ہوئی ہے، اگر اس نے سیدھا لفظ کہہ دیا تب بھی ٹھیک ہے، خوبصورت کہہ دیا تو بیڑا غرق۔ تو جاؤ اس کے پاس جس کے پاس جا کر دین مل جائے، جو دین کی تبلیغ فرمائے، جیسے داتا گنج بخش علی حجویری ہیں، حضرت شہباز قلندر ہیں، بابا فرید الدین گنج شکر ہیں، یہ سارے کے سارے سالک ولی تھے۔ اگر پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے، علی پور شریف والے ہیں، چورا شریف والے ہیں، یہاں بلحان شریف والے ہیں، تو یہ وہ اولیاء کاملین تھے جنہوں نے رسول اللہ کے دین کی تبلیغ فرما کے دین کو آگے بڑھایا۔ اب ان میں سے کسی ہستی کی سیرت اور تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو نظر آ جائے گا کہ واقعی انہیں دیکھ کر خدا یاد آ جائے گا۔
اب میں جملے کہنے لگا ہوں، بات سمیٹنے لگا ہوں. قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر بدری میں انہی آیتوں کی ضمن میں لکھتے ہیں. اب توجہ کرنی ہے، ان کے پاس بیٹھنا کیوں ضروری ہے؟ مرزا محمد علی جیسے لوگوں کو سن کر آپ اللہ کے ولیوں سے دور ہو جائیں گے. ہم جیسے فقیروں کو سنیں گے آپ کو پتہ چلے گا اصل ولی ہوتا کون ہے. اصل ولی ہوتا کون ہے؟ ولی کی بات کر کے مثال کسی نن دھرم کی دے دینا اور کسی چرسی بھنگی کی دے دینا تو اسے کہے انہیں تو ہم بھی ولی نہیں مانتے. ولی وہ ہے جو اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانے کا سبب اور ذریعہ بنے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں یقتضی ذلک ان یکون مجالستهم کالمجالسۃ باللہ ورؤیتهم مذکر اللہ وذکرهم جانبا الی ذکرہ تعالی. اللہ اکبر. اب کیا خوبصورت بات فرماتے ہیں، فرماتے ہیں اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے قرب ہوتا ہے، اس وجہ سے ان کے پاس بیٹھتے ہیں تو ان کے پاس بیٹھنا یوں سمجھیں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے. میں وہ جملے نہیں کہہ رہا جو انہیں فرمائے ہیں، کہہ دوں تو شاید کی وضاحت بھی کرنی پڑے. وہ فرماتے ہیں اللہ کے ولی کے ساتھ بیٹھنا گویا اللہ کے ساتھ بیٹھنا ہے. اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جا کے بیٹھنا مجالستهم کالمجالسۃ باللہ تعالی، جیسے اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. فرمایا ورؤیتهم، اور ان کا دیدار کرنا اللہ کی یاد دلانے والا ہے، اور ان کا ذکر کرنا کن کا؟ اللہ کے ولیوں کا، اللہ کے دوستوں کا. فرمایا ان کا ذکر کرنا اللہ کے ذکر کا سبب بن جاتا ہے. پتہ چلا موقع ملے تو ان کی صحبت سے بیٹھے، وقت ملے تو ان کی زیارت کریں، اور اگر ان کا ذکر کرنے کا موقع ملے تو ان کا ذکر کریں تاکہ اللہ تمہیں یاد رہے. اور اب وہ بات آپ کے ذہن میں ہوگی کہ میرے آقا فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے جس کو یاد کرنے سے میں یاد آ جاؤں اور مجھے یاد کرنے سے جو یاد آ جائے سمجھ لینا وہ اللہ کا ولی. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے سچے سچے اولیاء کاملین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.